الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ قرآن مجید الحمد سے لے کے والناس تک برکت ہی برکت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی بعض صورتوں کی اضافی فضیلت بیان کی ہے، اور یہ اسی لیے تاکہ لوگ ان صورتوں کی تلاوت بقیہ قرآن مجید کی نسبت زیادہ کیا کریں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان تخرج من المسجد، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی ایسی صورت نہ بتاؤں جو سب سے عظیم ہے، تم مسجد سے نکلو گے اس سے پہلے میں تمہیں بتا دوں گا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے فرمایا، الحمد للہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، فرمایا یہ جو 7 آیتیں ہیں جن کو بار بار دہرایا جاتا ہے، یعنی سورہ فاتحہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین سورت قرار دیا، اور ایسی سورت جو بار بار دہرائی جاتی ہے، اس لیے اپنے بچوں کو سب سے پہلے سورہ فاتحہ زبانی یاد کرایا کریں۔ جب قرآن کا حفظ شروع ہو یا بچوں کو ویسے ہی تعلیم دینا چاہیں تو سب سے پہلے ان کو سورہ فاتحہ یاد کرانی چاہیے، خود تو عموماً یاد ہوتی ہی ہے، لیکن بچوں کو سب سے پہلے کلمے کے بعد سورہ فاتحہ یاد کرائی جائے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد کے بارے میں فرمایا، والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی اتنا اجر ہے اس میں۔ علماء نے اس کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ قرآن مجید میں توحید کا مضمون 1/3 ہے، اور وہ 1/3 پورا مضمون اللہ نے ایک چھوٹی سی سورت میں بیان کر دیا ہے۔ قل کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، لم یلد ولم یولد، اس نے نہ کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے۔ اس میں اللہ کی توحید کی بریائی کو بیان کیا ہے، تو یہ سورت بھی اپنے بچوں کو یاد کرانی چاہیے۔ اور سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلے قرآن میں سورہ فاتحہ یاد کرانی چاہیے، اس کے بعد قل هو اللہ احد۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے، کوئی ہندو مسلمان ہو جائے یا کوئی بوہری مسلمان ہو جائے یا عیسائی مسلمان ہو جائے، تو سب سے پہلے اس کو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ یاد کرانی چاہیے، اس کے بعد سورہ اخلاص یاد کرانی چاہیے، اس سے اس کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی نماز، اور ان صورتوں کی فضیلت قرآن مجید کی دوسری صورتوں سے زیادہ ہے۔ اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا 1/3 حصہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ انی احب هذه السورہ قل هو اللہ احد، یا رسول اللہ مجھے اس سورت یعنی قل هو اللہ احد والی سورت سے محبت ہے۔ محبت کا مطلب میں جب اس کو پڑھتا ہوں مجھے مزہ آتا ہے، محبت ظاہر ہوتی ہے تو اس کو پڑھنے میں مزہ آئے گا نا، مجھے مزہ آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان حبها ادخلک الجنہ، اس سورت سے محبت کرنا تمہیں جنت میں پہنچا دے گا۔ تو اس سے بھی اس سورت کی بڑی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں جو آخری 2 سورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کی بھی فضیلت ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات یہ صورتیں نازل ہوئیں، آپ نے فرمایا اس رات مجھ پر ایسی صورتیں نازل ہوئی ہیں لم یرا مثلہن قط، کہ اس جیسی صورتیں پہلے کبھی بھی نازل نہیں ہوئی۔ اور پھر آپ نے فرمایا وہ ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اس جیسی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ثواب میں اس جیسی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں رقیہ ہے، یعنی جنات سے حفاظت کے لیے یہ خصوصی طور پر نازل ہوئی ہے۔ تو قرآن مجید کی اور کوئی صورت ایسی نہیں ہے جو باقاعدہ جنات اور شیاطین سے حفاظت کے لیے نازل ہوئی ہو
جادو وغیرہ سے، اور سورہ فلق اور سورہ ناس ایسی صورت ہے جو باقاعدہ جادو اور جنات کے اثرات سے حفاظت کے لیے اللہ نے نازل کی ہے. اس لیے خود ان دو صورتوں کو یاد کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرانا چاہیے، سورہ فلق اور سورہ ناس کو بھی، تاکہ بچے جادو سے اور نظر اور یہ اس طرح کی چیزوں سے محفوظ رہ سکیں. اسی طرح حدیث میں سورہ ملک کی بھی فضیلت وارد ہوئی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور رات کو اس کی فضیلت زیادہ ہے تو معمول بنانا چاہیے عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من القرآن سورۃ 30 آیۃ شفاعت لرجل حتی غفر له وہی تبارک الذی بیدہ الملک. فرمایا قرآن مجید میں 30 آیتیں ایسی ہیں کہ جو شخص ان آیتوں کی تلاوت کرے گا تو یہ آیتیں اس شخص کی سفارش کریں گی قیامت کے دن، یہاں تک کہ اس کی مغفرت کروا دیں گی. اور پھر آپ نے فرمایا وہ 30 آیتیں تبارک الذی بیدہ الملک. تو ہم تو اپنے بچپن میں دیکھتے تھے کہ ہر گھر میں بچوں کو یہ سورہ ملک، سورہ یاسین، یہ چند صورتیں زبانی یاد کرائی جاتی تھیں. تو آپ زبانی یاد نہیں بھی اگر کرتے تو قرآن مجید سے دیکھ کے کم از کم کوشش کریں، ہمت کریں، روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ان کی تلاوت کا معمول بنا لیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.